مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ جیسے کہ کل ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ ہی پھلدار ہوتے ہیں جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جو باپ کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آدمی اپنے کلام کے پھلوں سے اچھا کھائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے، جو کلام کے حکموں کو مانتا ہے، جو باپ کی فرما برداری پورا کرتا ہے، وہی دانش مند بیٹا ہوگا اور خدا وہ عمر کی درازی پائے گا۔ مثال 4 باب اس کی 13 میں ہے، تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ جب ہم کلام کو لیں گے، خدا کے حکموں کو مانیں گے، خدا کی مرضی پہ چلیں گے، تو خدا نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں سرفراز کرے گا، وہ ہمیں سر بلند کرے گا، وہ اور صادقوں کی جڑ پھیلتی جائے گی، مطلب وہ عمر دراز ہوتا رہے گا، پھلدار ہوتا رہے گا۔ جڑیں جیسے زمین پر پھیلتی جاتی، اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اس کی جڑیں پھیلتی رہیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو زبور 51 اس کی 10 آیات میں یوں لکھا ہے، اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور میرے باطن میں ارس و نو مستقم روح ڈال۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس جو داؤد ہے، وہ معافی کی التجا کرتا ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ وہ بتسبا کے پاس گیا تھا تو اس نے گناہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ خدا سے التجا کرتا رہا۔ جب ناتن نبی اس کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ تو نے گناہ کیا ہے، تو اس نے خدا سے معافی مانگی۔ اس کی پہلی آیات میں دیکھتے ہیں، اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطا مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہوں سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں نے خطا کو مانتا ہوں۔ کہ وہ مانتا تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے سازش کر کے جب بتسبا کے ہسبینڈ کو اس کو جنگ میں مروا دیا تاکہ اس کی بیوی بتسبا سے وہ شادی کر لے، اور اس کے لیے ہم 2 سیموئیل اس کا 11واں باب میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے دھوکے سے اس کے شوہر کو جو وہاں کا انچارج تھا، جو لیڈر تھا، اس کو کہا کہ اس کو ایسی جگہ ڈالنا تاکہ وہ جان سے مارا جائے، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اور جب اس نے جان بوجھ کے اس کو مروایا، تو اگر اس نے گناہ کیا تو خدا اس سے سخت ناراض تھا، تو اس نے خدا سے معافی مانگی، اس نے خدا سے التجائیں کی اور کہا کہ میرے گناہ مجھ سے دور کر دے، میری خطا کو مٹا دے، میرے گناہ میرے سامنے سے دور کر دے، فقط میں نے تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا تھا، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت سے بے عیب رہے۔ اور دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑ لی ہے، اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو اپنے باطن کی سچائی پسند کر۔ اور اس نے خدا سے ساری رات لڑتا رہا، دعا میں رہا، خدا سے مانگتا رہا، اور اس سے خدا سے کہتا رہا کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے دھو کر مجھے برف کی طرح سفید کر دے، اور مجھ میں وہی خوشی اور خرمی کی خبر سنا۔ خدا اس سے اس لیے ناراض تھا کہ خدا نے اسے کہا کہ دیکھ آگے بھی میں نے تجھے سب کچھ دیا، جو تیرے جنگ میں فتح یاب کیا، اور جو تجھے وہاں کے لونڈیاں تھی، تیرے وہاں کے بادشاہ کی جو لونڈیاں تھیں، نوکرانیاں تھیں، سب کچھ دے دیا، اور اتنی ساری عورتیں ہونے کے باوجود تو نے گناہ کیا۔ اگر تو کہتا تو میں تجھے یہ نہ دیتا۔ لیکن اس نے گناہ کیا، خطا کی، اور وہ پھر معافی کی طرف رہا، اور میں بار بار خدا کو کہتا رہا کہ میرے گناہ کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری کو مٹا دے۔ تو وہ خدا سے التجا کرتا رہا اور اسے کہتا رہا کہ باپ مجھے معاف کر۔ اگر ہم دیکھیں زبور 4:1 میں بھی ہے کہ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے بخش دیا ہے، اور مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ وہ خدا سے التجا کرتا رہا، بار بار روتا رہا اور پچھتا رہا تھا۔ کئی لوگ گناہ کر کے پچھتاتے نہیں، لیکن اس کو پتا تھا میں نے خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے، اس لیے وہ خدا سے معافی مانگتا رہا۔ زبور 106:45 میں بھی ہے کہ اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھا لیا۔
پریز دا لارڈ، کیونکہ ہمارا خداوند رحیم ہے اور وہ رحم کرنے والا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو دھوتا اور تمہیں پاک کرتا ہوں۔ اسی طرح سایہ 43:25 میں کہ میں ہی ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھتا۔ کہتا ہے میں پیٹھ پیچھے کے پھینک دیتا اور میں کبھی یاد نہیں رکھتا۔ اسی طرح سایہ 44:22 میں کہ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹاؤں کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا دیا، اور میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ تو مقصد یہ کہ جب بھی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، داؤد کی طرح دیکھیں کس طرح اس نے خدا سے لڑائی کی اور خدا سے معافی مانگی۔ پس توبہ کر اور رجوع لا تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ اور وہ پاک روح کے لیے التجا کرتا رہا۔ اس نے کہا پاک روح خدا کا وہ نئی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اس نے التجا کی خدا سے کہ مجھے پاک روح دے، اس نے کہا اے خداوند تو میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں ارس و نو مستقم روح ڈال، اور مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی سے مجھے پھر عنایت کر اور مستقم روح سے مجھے سنبھال، اور تب میں خطا کاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اس نے خدا سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر تاکہ میں یہ گواہی بھی لوگوں کو جا کے دوں اور وہ بھی ایمان لائے کہ میرے خدا نے مجھے معاف کیا۔ اور ہمارا خدا پاک روح جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح شروع میں پیدائش پہلا باب اس کی 2 میں تھا کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی طرح سطح پہ جنبش کرتی تھی۔ پریز دا لارڈ، جب بھی ہم پکارتے تو خدا کی پاک روح جنبش کرتی ہے۔ اس نے خدا کو پکارا اور خدا سے کہا کہ مجھے اس گندگی سے دھو کر پاک کر دے، مجھے نیا کر دے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ اسے نیا کر دیں۔ یہاں لکھا ہے کہ خدا نے اس کے اندر نیا روح پیدا کر دیا۔ یہاں روح خدا کی دائمی حضوری کو ظاہر کرتا ہے جو ہمارے اندر ہے، اور جب ہم پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اسے جدا نہیں ہونے دینا، ہمیں اسے رنجیدہ نہیں ہونے دینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیشہ کہا کہ داؤد میرے دل کے قریب تھا۔ کیوں قریب تھا؟ کہ اس لیے تھا کہ وہ خدا کی مرضی پہ چلتا تھا، خدا کے حکموں کو مانتا تھا، اس لیے خدا نے اسے بڑی برکت دی تھی، اور خدا نے اسے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تیری نسلوں تک بادشاہ بناؤں گا اور آگے چلتی رہیں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں داؤد کا بیٹا سلیمان تھا جس نے خدا کی ہیکل بنائی تھی اور وہ بادشاہ بھی بنا۔ اسی طرح ہم جب خدا کی اسے معلوم تھا کہ اس نے خطا کیا اور اس نے خدا سے معافی مانگی اور خدا سے کہا کہ میرے سارے گناہوں کو مٹا دے، اور خدا نے اسے بخش دیا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا رحیم اور رحم کرنے والا خداوند خدا ہے۔ وہ گناہوں کو ہم سے دور پھینک دیتا ہے اور ہماری جو بدکاری ہے اسے بھی دور کرتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے اس خوف میں رہنا ہے، اس پاک روح کو جو ہمارے اندر ہے اسے رنجیدہ نہیں ہونے دینا۔ اور جب ہم روح اور سچائی سے اگر گناہ غلطیاں کر لیتے ہیں تو ہمارا خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں گناہوں سے دھو کر پاک کر دیتا۔ اس کا وعدہ ہے، اس نے کہا میں سب کچھ کروں گا۔ وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہمیں صرف اپنے گناہوں کو چھپانا نہیں، کیونکہ جو گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ خدا جسمانی خطروں سے بچاتا اور گناہ معاف کر کے موت سے بھی ہمیں چھڑاتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ وہ کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ بار بار ہمیں معافی کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم سب توبہ کریں اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اس کی پاک حضوری میں ٹھہرے رہنا ہے تاکہ ہم سب ابدی زندگی پائیں۔ معافی کی التجا ہر وقت، جب جس طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد نے گناہ کیا اور وہ فوراً معافی میں چلا گیا، اسی طرح ہم دیکھیں حزقیل کے لیے جو دوسرا سلاطین اور اس کا 20واں باب اور اس کی ایک آیت میں سے ہم پہلی آیت سے بھی دیکھیں تو حزقیل نبی جب بیمار پڑ گیا تو سایہ نبی اموس کے بیٹے نے اس سے آ کر کہا کہ خدا نے فرمایا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے۔ تو وہ
کیونکہ تو مرنے والا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی فوراً دیوار کی طرف اپنا منہ کر کے خدا سے دعا مانگنی شروع کر دی. اور کیا کیا؟ خدا سے التجا مناجات کی کہ مجھے بچا لے، کیونکہ میں تجھے ہی پیار کرتا ہوں اور سچائی سے تیرے تمام راستوں پہ چلتا ہوں، تمام تیری مرضی پوری کرتا ہوں. تو خدا نے بھی فوراً اس کی دعا سن لی. اسی طرح ہم یہی سیکھتے ہیں آج کے کلام سے کہ ہمیں کیا ہے، جب بھی گناہ غلطیاں خطا ہو جائیں تو ہم نے فوراً خدا کی حضوری میں آنا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ہمیں خدا سے معافی مانگنی ہے. اور ہمارا خداوند رحیم خدا ہے جو کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو دھوتا اور پاک کر دیتا ہوں. وہ فی الفول کا خداوند ہے، وہ تو صرف کہہ ہی دیتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ہمیں صرف اس کی پاک قدرت میں آ جانا ہے. ہم چاہے کتنے بھی ہمارے باپ کی محبت دیکھیں، ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا، ہمیں چنا، ہمارے لیے سب کچھ کیا. ہمیں بھی اپنے باپ کی اس قربانی کو ضائع نہیں جانے دینا، بلکہ جب بھی غلطی خطا ہو جائے ہم نے معافی مانگنی ہے. ہم نے پہلے تو سوچنا ہے کہ گناہ ہی نہ کریں، ہمیں گناہ نہیں کرنا. دیکھیں گناہ کیسے ہو جاتا ہے، جب ہم کلام سے تھوڑے دور ہوتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، سوچوں سے کھیل لیتا ہے. یہ نہیں کہ خدا کی حضوری میں ہم دیکھتے ہیں شیطان چلا جاتا ہے. یسوع جب تھے تو یسوع ہی کے پاس بھی شیطان آ جاتا تھا، وہ کہیں سے بھی آ جاتا ہے، آزمانے کے لیے آ جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی آزمائش میں پورا اترنا ہے، اسے موقع ہی نہیں دینا. جس طرح یسوع نے اسے ڈانٹا اور تھوڑی مدت کے لیے، کلام میں لکھا تھوڑی مدت کے لیے وہ چلا گیا اور جا کے پھر خداوند کے شاگرد میں آ گیا. تو اسی طرح شیطان کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. ہمیں ہر وقت اپنے دیواروں کو اتنا بلند کر دیں، اتنا کر دے کہ کوئی چیز اندر آ ہی نہ سکے. جس طرح دیکھتے ہیں پاکستان میں یا کہیں بھی جتنے بڑے بڑے ہم پیلس دیکھتے ہیں، ابو ظبی میں تو دبئی میں وہ دیواریں بڑی بڑی اونچی کی ہوتی ہیں کہ کوئی ہی سے بھی دشمن نہ آ جائے. تو اسی طرح ہم نے خدا کے لیے اپنی دیواروں کو، وہ پاک کلام کی دیواروں کو کلام کے ذریعے سے اتنی بلند کر دینا ہے کہ کوئی گندگی، کوئی وبا، کوئی بیماری ہمارے خیمے کے نزدیک نہ پہنچ سکے. کیونکہ خدا کے وعدے ہیں، جب ہم اس میں چلیں گے تو اس نے کہا ہے نا زبور 91 میں کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی. ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور کلام کی قدرت کو لینا ہے. ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں کہ کلام ہی ہماری زندگی ہے، کلام ہی ہمیں نکھارتا اور سنوارتا ہے، کلام ہی ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے. یہی ہمارے پاس ہتھیار ہے، یہی اختیار ہے. دو دھاری تلوار جب ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، جیسے پہرے دار جب بیٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں. بادشاہوں کے پاس جو دربار ہوتے ہیں ان کے پاس تلواریں ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں باہر گارڈز ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گنز ہوتی ہیں، بڑی بڑی گنز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے خدا نے ہمیں یہ ہتھیار دیا ہے. یہ وقت آنے والا ہے کہ یہ کلام اٹھا لیا جائے گا، لیکن یہ کلام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یہ کلام ہمارے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح ایک پاسٹر، ایک ابلیس تھا، اس کے سامنے آیا تو پاسٹر کے ہاتھ میں بائبل تھی تو اس نے وہ پہلے اس پہ وار کرتا رہا ابلیس کسی نہ کسی طرح جیسے. تو اس نے کہا کہ یہ کلام کو ہٹا دے، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے کون بچاتا ہے. تو اس نے کلام ہٹا دیا لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا کیونکہ کلام اس کے اندر تھا. آج وقت ہے کہ یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہو، یہ کلام ہمارے دل میں ہو، یہ کلام ہماری سوچوں میں ہو. اسی لیے تو خدا کہتا ہے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ. جب یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہوگا تو یہ ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہوگی. ہم کبھی بھی نہیں گریں گے کیونکہ یہ کلام ہمیں چھڑائے گا اور یہی کلام ہمیں بچائے گا. خداوند ہم سب کو عقل اور دانائی و حکمت سے بھر دے تاکہ ہم ہمیشہ کلام پر توجہ کریں، ہمیشہ خدا کا زندہ کلام ہمارے اندر ہو. اور ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں باپ جی. آج جتنے بیمار ہیں، آج جتنے ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خداوند جی آپ نے کہا کہ میں شافی ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں. تو ہونے دے باپ، آج آپ کا کلام ہر زندگی میں کام
کام کریں، کیونکہ آپ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کرتے ہیں۔ خداوند ان تمام بیٹیوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں۔ آپ ہی نے تو کہا آپ کی کوئی بیٹی بانجھ نہیں رہے گی، میں انہیں پھلدار کروں گا اور میں انہیں شادمانی سے بھروں گا۔ خداوند ان کے لیے شادمانی کو مانگتے ہیں۔ خداوند آپ ہی نے تو کہا میں مہیا کرنے والا باپ ہوں۔ باپ آج بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کاروبار نہیں، باپ جن کے پاس روزگار نہیں، پیارے باپ انہیں مہیا کرے تاکہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔ میرے خداوند سب کی حفاظت کرے، کیونکہ آپ رحیم اور رحم کرنے والے خدا ہیں۔ ہر گھر کے خطے بھرے رہیں باپ جی، تمام غریبوں کے لیے، تمام محتاجوں کے لیے، تمام بے سہاروں کے لیے، تمام بے کسوں کے لیے خداوند جی ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور ان کے لیے خداوند جی آپ کے بڑے ہاتھ کو مانگتے ہیں، بڑے فضل کو مانگتے ہیں۔ خداوند سب پر رحم کرے، سب کی حفاظت کریں جو سفر میں ہیں باپ، ان کے سفر کامیاب کریں، ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ آپ نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ سفر میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خداوند سب کی مدد کریں، خداوند سب کی حفاظت کریں۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ ہم نے اسی پاک نام سے مانگا اور آپ نے کہا ہے کہ جو کچھ میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔